ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات محمد. 1443 ہجری کے اشرۂ ماہ اذا کی آج مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں پہلی تقریر اور پہلی مجلس میں شریک ہیں. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حسین ابن علی کا غمخوار بنا کر انسانوں میں شمار کیا ہے. اور حسین کے غم سے دور رہنے والوں کی طرح ہمیں جانوروں میں شمار نہیں کیا. جس کے دل میں کسی بھی مصیبت زدہ کا غم نہیں ہوتا وہ چلتا پھرتا حیوان ہوتا ہے. حیوان کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا واقعہ بھی ہو جائے اس کے دل و دماغ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ کوئی انسان مصیبت کا شکار ہے تو اس وقت اس کا امتحان ہوتا ہے کہ اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھنے والا انسان ہے یا حیوان ہے. اس وقت اگر کہیں پر بھی جہاں پر بھی عالم انسانیت ہے اور جہاں پر بھی محرم کا چاند دیکھا جا چکا اور فرش اعضا بچھا ہوا ہے تو جہاں پر بھی انسان ہے وہ فرش اعضا پر ہے. اس لیے کہ کربلا اللہ نے بنائی ہی انسانیت کے فروغ کے جملہ ہے اور میرا جملہ نہیں ہے، حدیث معصوم ہے اور آگے پیچھے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تمام حضرات تک یہ جملہ پہنچنا چاہیے اور پہنچے تو آپ سب کو بولنا بھی چاہیے اس لیے کہ معصوم کا جملہ ہے، حدیث ہے. اور حدیث یہ ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہی کربلا کے لیے. دنیا بنی ہی کربلا کے لیے، یعنی جو مرکز ہے جو نقطہ ہے وہ کربلا ہے تو دنیا ہے. کربلا ہے تو دنیا میں جو کچھ ہے وہ صحیح ہے. نہیں جملہ آپ تک نہیں پہنچا. اس دنیا میں اگر کہیں نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کربلا کے لیے ہے. اگر
کوئی عمل احسن انجام دیا جا رہا تو وہ کربلا سے متصل، اس لیے کہ کربلا جیتی جاگتی تفسیر ہے اس آیت کی کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں وہ خسارے میں نہیں ہیں جو کربلا والے ہیں اور جو ماتم والا عمل انجام دے رہے ہیں۔ عمل صالح ہے حسین پر گریہ کر، سب سے بڑا احسن عمل ہے حسین پر گریہ کر۔ نہیں میرے ساتھ سب سے بڑا ایمان ہے کربلا پر ایمان، اس لیے کہ کربلا میں یہ جو حسین کا خون بہا ہے اور 72 لاشیں حسین نے اٹھائے ہیں تو صرف اس لیے نہیں کہ حسین کسی ذاتی مقصد کے لیے نکلے تھے، حسین توحید بچا رہے تھے، حسین عدل بچا رہے تھے، حسین نبوت بچا رہے تھے، حسین امامت بچا رہے تھے، حسین قیامت بچا رہے تھے، اور حسین نماز بچا رہے تھے، حسین روزہ بچا رہے تھے، حسین حج بچا رہے تھے، حسین زکات بچا رہے تھے، حسین بتا رہے تھے کہ جہاد وہ ہے کہ جس میں حسین ہو۔ حسین کے بغیر کیسا جہاد؟ جو جہاد میں حسین سے متاثر نہیں ہے وہ جہاد نہیں فساد کر رہا ہے۔ کربلا پورے دین کی تکمیل کا بھی باعث ہے اور دین کی حفاظت کا بھی باعث ہے۔ ایک حسین اور پورا دین حسین کے کاندھوں پر، اس لیے کہ کل یہی حسین رسول کے کاندھے پر تھا اور آج کربلا میں پورا دین حسین کے کاندھے پر، پورا دین حسین کے کاندھے پر ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جو آنکھ کربلا میں اور کربلا کے مسائل کے لیے اشباہ نہیں ہے وہ کہے یا نہ کہے، پہچان لو کہ وہ چلتا پھرتا کوئی جانور ہے، کوئی حیوان ہے، کوئی وحشی ہے، کوئی چوپایا ہے۔ اس لیے کہ جہاں پر ایک قلب حزین ہے، ایک درد مند دل ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کربلا کے مسائل سنیں اور اس کے دل پر اثر نہ ہو؟ میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں اور میرے نوجوان دوست اسے محفوظ کریں، اور ہر سال میں سمجھتا ہوں کہ جملہ کہنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ انسانوں کا بالعموم اور مسلمانوں کا بالخصوص حافظہ بہت خراب ہے۔ مسلمانوں کا حافظہ بڑا خراب ہے، اس لیے کچھ باتیں انہیں بار بار یاد دلائی جاتی ہیں۔ یہ رونا غم حسین میں رونا، جملہ محفوظ کیا جائے کہ یہ غم حسین میں رونا انسان کو انسان برقرار رکھتا ہے۔ آج دیکھو مسلسل آپ ٹیلی ویژن پر بھی دیکھتے رہتے ہیں، کل رات دیکھ رہا تھا صرف اس فیصلہ آباد ڈویژن میں جتنے کرائمز ہو رہے ہیں، پرسوں کی خبر ہے کہ یہی کہیں کسی علاقے میں ایک چھوٹی سی بچی 4 برس کی بچی کچھ وحشی جانوروں نے اغوا کیا اور کہیں اور نہیں لے گئے، مسجد میں لے گئے۔ اب اس سے آگے میں جملہ نہیں کہہ سکتا، یہ آپ کے ٹی وی کی رپورٹ، میں ایک چھوٹا سا ایک منظر نامہ آپ کے حوالے کرتا، نہیں تو مسلسل کرائمز، مسلسل بد کرداری ہے، مسلسل بد اخلاقی ہے، مسلسل دین اسلام سے دوری ہے۔ یہ ملا سر پر ٹوپی اور امامہ سجا کر صرف اپنے آپ کو سجا رہے ہیں، سیرت و کردار نہیں سجا رہے ہیں۔ سر پر پگڑیاں باندھ کر اپنے آپ کی سرداری ثابت کی جا رہی ہے، کیوں نہیں؟ خلاف آواز اٹھتی، محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو عزاداری پر فتوے آ جاتے ہیں۔ کہاں گئے یہ سارے ملا کہ جہاں 3 دن پہلے کی خبر ہے کہ 4 سال کی بچی کو اللہ کے گھر میں لے گئے اور کیا کیا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں گئے سارے ملا، کہاں گئے سارے مولوی؟ کیوں نہیں فتویٰ اٹھتا ہے اور کیوں نہیں ان وحشی جانوروں کے خلاف آواز اٹھتی ہے؟ کربلا یہی ہے، کربلا اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام ہے کربلا، جرأت اظہار حق کا نام ہے کربلا، انسان کی انسانیت کو جگانے کا نام ہے کربلا، انسان کو وحشت سے جنون سے عقل و خرد کی طرف لانے کا نام ہے کربلا۔ تو اگر جملہ یہ ہے، اگر یہ وحشی جانور جنہیں ملاؤں نے مجلس عزا سے دور رکھا ہوا ہے، اگر یہ وحشی جانور مجلس عزا کے فرش پر آ بیٹھتے اور عباس کے کٹے ہوئے شانوں پر روتے تو کسی کے شانے نہ کاٹتے۔
یہ وحشی جانور، یہ اغوا کرنے والے، یہ چور، یہ ڈکیت، یہ ڈاکو، اگر ملا انہیں فرش اعضا سے دور نہ رکھتے اور کہتے کہ فرش اعضا پر اگر بیٹھو، یہ کسی مسافر کو راستے میں کبھی لوٹتے نہیں۔ جو عباس کے کٹے ہوئے شانوں پر گریا کرتا ہے کسی کے بازو نہیں کاٹے، جو کسی کڑیل جوان کے زخمی جگر پر گریا کرتا ہے وہ کسی جوان کا خون نہیں بہاتا، جو علی اصغر کے زخمی گلے پر روتا ہے وہ کسی ماں کی گود نہیں اٹھاتا، جو 4 برس کی سکینہ کے زخمی رخسار پر گریا کرتا ہے وہ ہر بچی کو اپنی بچی سمجھتا ہے۔ یہ نقصان کیا ملا نے فرش اعضا سے دور رکھنے، یہ نقصان کیا پوری ملت مسلمہ کا اور امت مسلمہ کا نقصان کیا مولویوں نے عزاداری کے خلاف فتویٰ لگا کر کہ پوری دنیا کو، پورے معاشرے کو بد کردار بنا۔ یہاں فرش اعضا سے پوچھا ہوا کوئی شخص کسی کا قتل نہیں کرتا، کوئی کسی کے بازو نہیں کاٹتا، کوئی کسی بچی پر تشدد نہیں کرتا، اس لیے کہ کربلا کا رونے والا جانتا ہے کہ یہ پوری امت محمد کی امت ہے، یہ جتنے انسان ہیں کلمہ کو، یہ رسول کے کلمہ کو، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور کسی شخص کو یہ اجازت بھی نہیں دی گئی دین اسلام کی طرف سے یا دین توحید کی طرف سے کہ وہ نہ کسی کو قتل کرے، نہ کسی پر کے املاک پر قبضہ کرے، نہ کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالے، نہ کسی کو نقصان پہنچائے، اس لیے کہ ایک دوسرے کا مال دوسرے کے لیے امانت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ ہے کربلا۔ اس لیے میں نے کہا کہ گریہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جو وقت ہے نا اس وقت خود بخود دل چاہتا ہے کہ کسی مظلوم پر رویا جائے۔ یہ عجیب وقت ہے جو فجر کے بعد کی ساعتیں عجیب ساعتیں، انہی ساعتوں میں 3 شعبان کو حسین بھی آسمانوں سے زمین کی طرف آئے تھے، بڑی خوشی تھی، بہت خوشی تھی رسول کے گھر میں، بہت رسول کا چہرہ سرخ، رسول خوشی کا اظہار کر رہے تھے، کبھی حسین رسول کی گود میں، کبھی علی کی گود میں، کبھی زہرا کی گود میں، خوش ہے پورا گھر، خوش ہے پورا گھر۔ کیا اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی؟ نعوذ باللہ، رسول خوش اچھی لگ رہی تھی، بات تو صحیح ہے نا کہ رسول میرا محبوب، میرے محبوب کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، تو قدرت بھی خوش ہے، قدرت بھی مسکرا رہی ہے، لیکن یہیں سے قدرت نے پیغام دیا کہ اصل دین اور اصل دنیا بنائی کس کے لیے گئی ہے، اس دنیا کا مقصد کیا ہے؟ ایک بار جیسے ہی رسول خوش تھے، جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول، بات تحفہ درود و سلام، اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ جو نواسا تمہاری گود میں اس وقت ہے، یہ کربلا کی زمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے۔ تو اللہ نے اس وقت رسول کی آنکھوں سے آنسو بہا کر یہ بتا دیا کہ دنیا بنائی ہی کربلا کے لیے گئی ہے، دنیا بنائی ہی حسین کے لیے گئی ہے۔ مجھے بتاؤ آپ کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں، پہلی مجلس ہے، پہلی مجلس کا آغاز ہی مسائل سے کیا جاتا ہے۔ 2 جملے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ جس وقت رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے، کیا بیٹی کی آنکھیں خشک ہو گئی؟ زہرا روئی نہیں ہوں گی؟ بابا کے چہرے کی طرف دیکھ کر دیکھا، بابا آپ رو رہے ہیں، بابا آپ کے چہرے پر آنسوں کی قطار، بابا سبب کیا ہے؟ اب مجھے بتاؤ، ایک باپ کہ جس کے لیے بیٹی رحمت ہے، اور ایک وہ باپ جو عالمین کے لیے رحمت ہے، اس کی بیٹی اس کے لیے رحمت ہو، وہ کیسے اپنی بیٹی کو بتائے کہ ابھی چند لمحے ہوئے ہیں تیرے بیٹے کو اس دنیا میں آئے ہوئے، کیسے خبر دے دے حسین کی؟ لیکن یہ رسول ہے، یہ رسول ہے، اور رسول چاہتے ہیں کہ دنیا کو بتائے کہ کربلا اور حسین اور اس دنیا کا ربط کیا ہے۔ کیا بیٹی ابھی جبرائیل نازل ہوئے اور مجھے بتایا کہ حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر میرے ہی کلمہ گویوں کے ہاتھوں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا۔ میری مائیں پس پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، خدا آپ کی گودیوں کو سلامت رکھے، آپ کے سہاگ کو سلامت رکھے، اس کربلا کے فرش ادا کے صدقے میں خدا آپ کے سہاگ کو سلامت رکھے، میرے تمام نوجوانوں کو، میرے بزرگوں کو سلامت رکھے۔ میں صرف ایک جملہ نفسیاتی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کی ماں نے اسی وقت سنا ہو کہ میرا بیٹا 61 ہجری میں شہید کر دیا جائے گا، زہرا کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ زہرا مستجاب الدعوات ہے، زہرا خود اگر اللہ سے کہے تو اللہ تقدیر بدل دیتا
ہے۔ زہرا نام ہے لیلۃ القدر کا، زہرا کا نام ہی لیلۃ القدر ہے۔ زہرا کے تو دروازے پر آ کر تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ زہرا کا یہی بیٹا جو حسین ہے یہ کسی منزل پر آ کر کسی راہب کو 7 بیٹے بھی دے گا۔ زہرا چاہیں تو اسی وقت ہاتھ بلند کر کے کہے پروردگار تقدیر بدل، میرے بیٹے کی تقدیر بدل دے، لیکن خدا کی قسم سلام کرنا اور عالم انسانیت قیامت تک زہرا کے در پر سجدہ ریز ہو جائے پھر بھی کم ہے، زہرا کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت زہرا نے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ زہرا مزاج شناس توحید بھی ہے، مزاج شناس رسالت و نبوت بھی ہے۔ صرف زہرا نے یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ بابا تقدیر بدل دے، ایک بار صرف یہ کہا بابا جس وقت میرا لال ذبح کیا جا رہا ہوگا کیا اس وقت میں موجود ہوں گی؟ کہ نہیں زہرا تم بھی نہیں، میں بھی نہیں، علی بھی نہیں، حسن بھی نہیں۔ تو ماں نے روتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا، جہاں جہاں عزادار بیٹھے ہو تمہارے لیے جملہ اور تمہاری آواز بلند ہو جائے، تو ماں نے صرف ایک جملہ کہا بابا پھر میرے حسین کو روئے گا۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے دنیا جس کے لیے زہرا نے اسی وقت ایجنڈا دے دیا، زہرا نے اسی وقت لایا عمل بتا دیا۔ زہرا، رسول اور اللہ، 3 ہستیاں ہیں جن میں اسی وقت طے ہو گیا کہ دنیا بنائی ہی حسین کے لیے، دنیا بنائی ہی کربلا کے لیے۔ کہہ دیا زہرا اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئے، جس کے جوان حسین علی اکبر پر روئے، جس کے بزرگ حسین کے بزرگ شہیدوں پر روئے، جس کی خواتین حسین کے اہل حرم پر روئے۔ تو وہی قوم ہے۔ آپ آگے فرش عزا پر بیٹھ گئے۔ میں نہ اس قابل ہوں کہ تمہیں دعا دے سکوں، نہ اس قابل کہ شکریہ، جس بیوی کے بلانے پر تم آئے ہو، اس بیوی کا آخری بیٹا آج بھی پردہ غیب میں یہاں پر بھی موجود ہے۔ میرے وقت کا امام یہاں موجود ہے، ایک ایک روتی ہوئی آنکھ کو دیکھ رہا ہے۔ اب تم اپنے لیے دعا نہ کرنا، اب وہ تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ فرش عزا پر بیٹھ گئے۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سبب میں حسین، خدا تمہارے رزق میں اضافہ کرے۔ ان کی اولاد نہیں ہے پروردگار اولاد عطا فرمائے، جن کے پاس روزگار نہیں ہے پروردگار روزگار عطا فرمائے، جن کے پاس روزگار ہے ان کے روزگار میں مزید وسعت عطا فرمائے، جن کو تجارت اور کاروبار کر رہے ہیں پروردگار ان کی تجارت اور کاروبار میں ترقی دے۔ میری ماں بہنوں کے پردوں کو پروردگار سلامت رکھے۔ جس نے مجھ سے دعا کے لیے کہا پروردگار سب کی دعاؤں کو قبول کرے، بانیان فرش عزا کی توفیقات میں اضافہ ہو۔ سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ پروردگار تیرے حبیب کے محبوب حسین کے فرش عزا پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، ہر بیماری سے محفوظ رکھ، ہر وبا سے محفوظ رکھ، خصوصاً یہ دنیا نے جو اس وقت وبا چھوڑی ہوئی ہے پروردگار اس وبا سے محفوظ رکھ۔ تو پروردگار یہ فرش عزا پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب حسین کا تذکرہ سننے کے وسیلے سے تیرا ذکر سننے آئے ہیں، تیرا ذکر سننے آئے ہیں۔ تو پروردگار ان کو عباس کے علم کے سائے میں رکھنا، ان کو زہرا کی چادر کے سائے میں رہنا۔ سننے آئے ہیں یہ حبیب کا تذکرہ، سننے آئے ہیں یہ حسین کا تذکرہ، حسین کا تذکرہ، حق کا تذکرہ۔ گفتگو شروع ہو چکی ہے، حسین کا تذکرہ، حق کا تذکرہ۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ جہاں پر حسین ہے وہی حق ہے۔ میرے ساتھ جہاں پر حسین ہے وہی حق ہے، اس لیے کہ حسین کسی اور کا بیٹا نہیں ہے، حسین اس کا بیٹا ہے کہ رسول نے بھری ہوئی مسجد نبوی میں اصحاب کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہا تھا کہ العلی الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ۔ تو جس علی کے ساتھ حق ہے اسی علی کا بیٹا ہے حسین۔ تو اب جدھر جدھر علی جائیں گے ادھر ادھر ہم جائے گا، تو یہ وراثت یہیں پر حق بھی ہے، یہیں پر حق بھی ہے۔ تو ازل سے حق اور باطل ٹکراتے رہے۔ میرے ساتھ گفتگو شروع ہو چکی ہے اور اب میں موضوع کا اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ ازل سے حق اور باطل ٹکراتے رہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سے صلوات پڑھے، محمد و آل محمد۔ پوچھا گیا بیٹھے ممبر سلونی پر اور سوال پر سوال، علی جواب پر جواب دے رہے ہیں، تو وہیں پر کسی نے کھڑے ہو کے علی سے سوال کیا ہے، علی یا ابو الحسن، اے امیر المومنین، اے امام المتقین، اے سید المرسلین، اے قائد القر المہاجرین، سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔
तैयारी ये बताइए कि इंसान कितना खुद मुख्तार है और कितना मजबूर, कितना खुद मुख्तार और कितना मजबूर, कितना मुख्तार कितना मजबूर। अली ने एक फलसफा दिया जो क़यामत तक के लिए फलसफा है। और नौजवान नोट करें और मेरी गुफ्तगू पूरी दुनिया में इस वक्त छा रही है और सब सुन रहे हैं कि अली ने एक फलसफा दिया। पूछा गया कितना मुख्तार और कितना मजबूर है इंसान। अली ने कहा सुनो, ये कायनात जो अल्लाह ने बनाई है, इस कायनात का मुकद्दर है, मुकद्दर इस कायनात की तकदीर में लिख दिया गया है। इस दुनिया की तकदीर में ये बात लिख दी गई है कि यहाँ क़यामत तक हक और बातिल टकराएंगे, हक और बातिल। नोट करें जुमलों को। अली ने कहा इस दुनिया का मुकद्दर है कि यहाँ क़यामत तक हक और बातिल टकराते रहेंगे, हक और बातिल का मार्का रहेगा, हक भी रहेगा बातिल भी रहेगा। कहा कि तुम इस दुनिया में भेज दिए गए तो अब तुम मजबूर हो कि तुम्हें चाहते हुए या ना चाहते हुए इस हक और बातिल की जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। सवाल क्या है? इंसान कितना मजबूर है और कितना खुद मुख्तार। अली ने कहा क़यामत तक इस दुनिया में हक और बातिल की जंग रहेगी। तुम इस दुनिया में भेजे गए, आए पैदा हुए, ये मजबूरी है तुम्हारी कि चाहो या ना चाहो तुम्हें इस हक और बातिल की जंग का हिस्सा बनना होगा। रुकता मौजूद जितने हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं और जहाँ जहाँ मेरी गुफ्तगू इस वक्त नेट पर सुनी जा रही है, सब जवाब दें कि चाहे इस दुनिया का कोई भी बर्रे आज़म, चाहे मशरिक हो चाहे मगरिब, चाहे ईसाइयत हो चाहे यहूदियत हो, चाहे सितारा परस्ती हो चाहे शजर परस्ती हो, चाहे आफ्ताब परस्ती हो चाहे महताब परस्ती हो, चाहे बुत परस्ती हो चाहे तौहीद परस्ती हो, चाहे खुद परस्ती हो चाहे खुदा परस्ती हो, जहाँ पर भी इंसान आबाद है, हर इंसान अपनी अपनी जगह हक और बातिल की जंग का हिस्सा है या नहीं। ईसाई भी है, यहूदी भी है, खुद परस्त भी है और इस्लाम वाला भी। ईसाई अपने को हक पर समझ रहा है, जी सलामत रहे मेरे साहब। ईसाई अपने को हक पर समझ रहा है और जो उसका मुखालिफ है उसे बातिल पर समझ रहा है, इसलिए वहां पर भी हक और बातिल का टकराव। यहूदी अपने को हक पर समझ रहा है और वो कहता है कि यहूदियों के अलावा किसी को इस दुनिया में सांस लेने का हक नहीं है, तो यहूदी अपने को हक पर समझता है और मुसलमानों को और दीगर अक़वाम आलम को बातिल पर समझता है, तो यहूदी भी हक और बातिल के टकराव का हिस्सा है। जो बुत परस्त है वो अपनी बुत परस्ती को हक समझता है, बुत परस्त अपनी बुत परस्ती को हक समझता है और जो गैर बुत परस्त है उन्हें बातिल समझता है। अगर ऐसा ना होता तो आज इंडिया और पाकिस्तान में इत्तेहाद हो चुका होता। हिंदू आपको नहीं मान रहा, तो कहता नहीं बुत परस्ती हक है और इसके खिलाफ जो है वो बातिल है, तो बुत परस्त भी हक और बातिल की जंग का हिस्सा है। और फिर कलिमा गो अब तो समझते ही है कि हम हक पर हैं और जो तौहीद परस्त नहीं है वो बातिल, तो मुसलमान भी हक और बातिल का हिस्सा है। तो बात समझ में आई? पहला हिस्सा अली की गुफ्तगू का कि तुम मजबूर हो इस दुनिया में आ गए, चाहो या ना चाहो। सलामत रहे ये पीछे वाले चाहो या न चाहो तुम्हें इस हक और बातिल की जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। कहा यह मजबूरी है और इख्तियार ये है कि चाहो तो हक के साथ हो जाओ, चाहो तो बातिल के साथ हो जाओ। इधर ये आपका हक है। इतनी फिक्री तकरीर मैं सिर्फ फैसलाबाज के सामने में छेड़ता हूँ और मुझे आपकी समातों पर इतबार है कि आप एक जुमला समझ रहे हैं और मुझे बताते जाइए आखिरी आदमी तक। आप बोले ना बोले लेकिन आपके उल्टे हाथ बताएंगे कि मेरी गुफ्तगू आप तक पहुंच रही है। तो हक और बातिल का टकराव होता रहेगा, अजल से हक और बातिल टकराएंगे। अली ने कहा मजबूरी ये है कि चाहो या ना चाहो हक और बातिल की जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा, चाहे घर में ही क्यों ना बैठे हो, चाहे घर में ही क्यों ना बैठे, कम से कम दिल से तो हक को हक और बातिल को बातिल समझते हो। और इख्तियार ये है कि अल्लाह तुम्हारे कान पकड़ के तुम्हें हक की तरफ नहीं ले जाता, इख्तियार है। अक्ल दे दी, इख्तियार दे दिया, ये हक है ये बातिल है, चाहो तो बातिल के साथ हो जाओ, चाहो तो हक के साथ हो जाओ। ये है मजबूरी, ये है इख्तियार। तो अजल से अबद तक हक और बातिल टकराएंगे। जहां से कायनात शुरू हुई, जहां से इंसानियत शुरू हुई, जहां से तख्लीक़ बशर का सिलसिला शुरू हुआ, अब एक बात मेरा साथ देंगे तो आगे बढ़ेंगे और महदूद दायरे वक्त को काबिल करना है। मेरे साथ आप देते जाएंगे और फिक्री तकरीर आपके हवाले और बीच में ये एकदम मैं मौजूद का ऐलान करने वाला हूं। मेरी तरफ तवज्जो रहिए। जहां से तख्लीक़ बशर का आगाज हुआ, जहां से इब्तिदाए बशर है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम कौन है? तो जो आदम के मुकाबले आ जाए वो बातिल होगा। ये पीछे
پیچھے والے حضرات میرے ساتھ ہے نا، اس لیے کہ بڑی اہم ترین گفتگو جب موضوع پہ اعلان کروں گا تو آپ کہیں گے کہ واقعی یہ موضوع حق بنتا ہے۔ آدم اپنی جگہ حق، تو آدم کے خلاف جو ہے وہ باطل، لیکن حق کے خلاف جو ہوگا وہ باطل ہوگا۔ آدم حق، شیطان باطل۔ جملہ آپ نے ضائع کر دیا۔ آدم حق ہے، شیطان باطل ہے۔ جملہ پلٹ دو، جملہ پلٹ دو۔ آدم حق ہے نا اور شیطان باطل ہے، تو اب جو حق کے مقابل آ جائے وہ شیطان ہوتا ہے۔ جو حق کے مقابل آ جائے وہ شیطان، باطل شیطان۔ ہر دور میں شیطان باطل رہا ہے اور باطل شیطان رہا ہے، اور ایسا ہوا نہیں ہے کہ اللہ نے حق کی پہچان نہ کروائی۔ بڑا میں نے کہا تھا ایسا ہوا نہیں کہ اللہ نے حق کی پہچان نہ کروائی۔ ارے اس وقت تو کوئی خطا کار انسان تھا ہی نہیں۔ انسان کو مشکل ہوتی ہے نا حق کو پہچاننے میں۔ اس وقت تو سارے کے سارے معصوم ملائکہ تھے۔ اللہ نے ان معصوم ملائکہ تک کو بتایا کہ آدم حق ہے، تو کیا خطا کار انسانوں کو نہیں بتائے گا کہ علی حق ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام یعنی جہاں سے سلسلہ آغاز ہو رہا ہے، جہاں سے ابتدائے آفرینش ہے، جہاں سے تخلیق بشر کی ابتدا ہو رہی ہے، وہیں سے اللہ نے بتایا کہ ہر دور میں حق رہے، کہیں کسی دور میں بھی دنیا ہم سے خالی نہیں رہی، اور حق کو میں پہچان گا۔ آدم حق ہے، اور جو آدم کا انکار کر دے وہ باطل ہے۔ وہاں کیا مسئلہ؟ وہاں مسئلہ صرف یہ تھا کہ اللہ کہہ رہا تھا میری مانو، اللہ کہہ رہا تھا میرا حکم مانو۔ اللہ جس چیز کو عبادت کہے گا وہی عبادت ہوگی، اپنی طرف سے عبادت نہیں بنائی جائے گی۔ جس چیز کو اللہ عبادت کہے گا وہ عبادت ہوگی۔ اصل عبادت ہے حکم خدا کی اطاعت، جو اللہ کہے گا وہ مانو۔ اللہ ہر دور میں لائق سجدہ ہے، کسی وقت بھی اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ معبود نہ ہو۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر ساعت، ہر نفس اللہ معبود، ہر وقت وہ لائق سجدہ، کسی وقت بھی اس کے غیر کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب وہی کہہ دے کہ اس وقت مجھے نہیں آدم کو سجدہ کر، مجھے نہیں آدم کی طرف اپنے سجدوں کا رخ موڑ، تو اب اللہ کو سجدہ کرنا گناہ ہوگا۔ یہ صرف جملہ آپ سمجھ سکتے ہیں، ملا نہیں سمجھ سکتا، ملا یہ جملہ نہیں سمجھ سکتا، عالم سمجھ سکتا، عالم سمجھ سکتا ہے جملہ، ملا یہ جملہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس وقت اللہ کہہ رہا ہے مجھے سجدہ نہیں ہوگا، آدم کو ہوگا، تو اس وقت اللہ کی طرف سجدہ کرنا گناہ۔ حالانکہ اللہ تو ہر وقت لائق سجدہ ہے، اس وقت اللہ کی طرف سجدوں کا رخ موڑ دینا گناہ، اور جو اس وقت اللہ کو سجدہ کرتا وہ یقیناً باطل ہوتا، یقیناً باطل ہوتا۔ کام تو حق والا کر رہا تھا، نیت باطل تھی۔ دیکھیں یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ دو لشکر ٹکرائے شام کی سرحد پر، ادھر بھی صفیں جمی ہوئی، ادھر بھی صفیں جمی ہوئی، مارکے کا نام صفین، ادھر بھی لشکر ادھر بھی لشکر، ادھر علی، ادھر صبح والا ادھر شام والا، اور ادھر وہاں سامنے والے لشکر، بہت بڑا ایک جملہ کہا گیا اور بڑا حق والا جملہ تھا۔ وہاں سے آواز اٹھی الحکم للہ الامر للہ، حکومت بھی اللہ کے لیے ہے اور حکم بھی اللہ کے لیے ہے۔ علی کے چاہنے والوں نے کہا علی یہ جملہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات تو حق کہہ رہے ہیں۔ علی نے کہا بات حق ہے لیکن نیت باطل ہے، نیت باطل۔ تو شیطان اللہ کو لائق سجدہ سمجھ رہا تھا،
सही था, नीयत बातिल थी, इसलिए कि गरज का सजदा कर रहा था। तो अल्लाह ने हर दौर में हक को पहचानवाया, कहा हक ये है आदम, और जो हक पे सजदा से इनकार कर देगा वो बातिल होगा। तो आदम अपने दौर में हक और शैतान अपने दौर में बातिल। तो जिसको अल्लाह ने हक करार दिया, जिसे अल्लाह हक करार दे रहा है आदम, तो क्या उस आदम को सिर्फ नाम का आदम बनाया? नहीं, कह दिया कि हमने आदम को हक करार दिया है, तो हमने किसी उस्ताद ने नहीं, किसी मलक ने नहीं, किसी फरिश्ते ने नहीं, हमने आदम को तमाम अस्मा का इल्म। आदम हक है, अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, यानी हक वो होता है कि जिसके पास कुल इसमें आदम का इल्म होता है। पहचान आ गई? हक जो हक होगा अल्लाह की तरफ से बनाया होगा, वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा की मंजिल पर हर इल्म से वाकिफ होगा, हर इल्म से वाकिफ होगा। आदम हक, शैतान बातिल। दौर आगे बढ़ा, नूह का दौर आ गया। तब तो पहचानना कोई दुश्वार ही नहीं है। नूह को किसी और ने नहीं कहा था कि नूह हक है, नूह को अल्लाह ने कहा कि नूह हक, अल्लाह का बनाया हुआ नूह हक। और उस नूह के जरिए से जो काम अल्लाह ने करवाया वो कश्ती, वो हक। तो जो कश्ती हक होती है उसे कश्ती नजात कहा जाता है। जो हक होती है कश्ती, उसे कश्ती नजात कहा जाता है। नूह हमारी तरफ से हक, और नूह को हमने कश्ती नजात अता की है। तो हमने जिसे हक बनाया है उसे अपना खाली हाथ नहीं रखा। क्या दे दिया? नूह को हमने निगाह दे दी कि पूरी कौम जहां जहां आबाद है, एक मरतबा सब पर निगाह डाल के कहा, परवरदिगार तू इन पर जल्दी से अजाब ले आ। सूरह नूह और जनाब नूह की दुआ कुरान जाके पढ़ लीजिए। परवरदिगार तू इन सब पर अजाब ले आ, इसलिए कि मैं क़यामत तक इनकी नस्लों में कोई मोमिन नहीं देख रहा। मैं क़यामत तक इनकी नस्लों में कोई मोमिन नहीं देख रहा। यानी अल्लाह ने नूह की निगाह को मीज़ान हक करार दे दिया। आदमी सामने बैठा हुआ है तो सामने के आदमी की बात करो ना, इसकी क़यामत तक की नस्लें तो अभी आई ही नहीं है। इसका मतलब है कि जिसको अल्लाह हक कहता है उसे निगाहे हक देता है, निगाहे हक देता है। मैंने जुमला उर्दू में कहा तो आप खामोश हो गए। जिसे अल्लाह हक कहता है अल्लाह उसी को ऐनुल्लाह भी कहता है। इतने सलामत रहे। तो नूह अपने दौर में ऐनुल्लाह, अपने दौर में ऐनुल्लाह, इसलिए कि नूह की निगाह क़यामत तक आने वाली नस्लों को देख रही थी। ये परवरदिगार इनमें सिवाय फाजिर और काफिरों के कोई नहीं आने वाला। क्यों नो तुमने कैसे देख लिया? अभी तो इनकी नस्लें इनके सुल्बों में, तुमने कैसे देख लिया? जहां अल्लाह जिस निगाह को अपनी निगाह कह दे, जिस आंख को अपनी आंख कह दे, वो आंख क़यामत तक देख रही होती है, नस्लों को देख रही होती है। लेकिन ये इख्तिसास है मेरे मौला अली का। मैं इस मंजिल पर मौला अली की आंख को अल्लाह की आंख नहीं कहूंगा। इस मंजिल पर मैं मौला अली की तलवार की आंख को अल्लाह की आंख कहूंगा। जो नस्लों को देखकर चलती है, तो जिसे अल्लाह हक करार दे उसे अल्लाह खाली हाथ नहीं रहने देगा। कि अपने दौर में आदम हक, हमने आदम को इल्म दे दिया आसमान का। अपने दौर में नूह तो हमने नूह को निगाह दे दी, कश्ती नजात दे दी। अब नूह के मुकाबले में जो हो वो वाजिब, नूह के मुकाबले में जो हो, नूह की कौम तो बाहर थी, पहले तो घर में ही मुखालिफत थी। नूह जैसे नबी की बीवियां नूह की मुखालिफ, यानी नबी की बीवी मुखालिफ। तो अब जब नूह हक है तो इमराते नूह बातिल, नबी की बीवियां बातिल, इसलिए इज्तिहाद के मुकाबले कुरान, ठीक है। तो अब आदम दौर में आदम के मुकाबले शैतान आया, नूह अपने दौर में नूह के मुकाबले जो भी आ गया बातिल। तो अल्लाह हक की भी पहचान करवाता है, बातिल की भी पहचान करवाता है। हक की पहचान नाम लेके करवाता है और बातिल की पहचान निशानी से करवा देता है। जो इसके मुकाबले आ जाए, जुमला याद रखिएगा, जो इसके मुकाबले आ जाए। इब्राहीम अपने दौर में इब्राहीम अपने दौर में तो जो इब्राहीम के मुकाबले आ गया नमरूद जैसा, वो बातिल। इब्राहीम को खाली हाथ तो नहीं भेजा, इब्राहीम हक पर है ना, हक पर है ना। तो जो हक पर होता है आग उसे जलाती नहीं।
بیٹھے ہوئے آگ اسے نہیں جلائی، حق پر جو ہوتا ہے آگ اسے نہیں جلائی، چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، اسے آگ نہیں جلائی۔ حضرت ابراہیم حق پر آگ گلزار بنا ملکوت تک بھیج دیا کہ آؤ ہم تمہیں ملکوت دکھاتے ہیں، اپنے اقتدار کا تمہیں مرکز دکھاتے ہیں، جاؤ دیکھو ہم کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم کس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اے نو اے ابراہیم ہم تمہیں ملکوت السماوات والارض دکھا رہے ہیں، جسے حق کہا اسے سب کچھ عطا کر دیا۔ موسیٰ اپنے دور میں موسیٰ اپنے دور میں یہ بیضا بھی دیا آپ کو، عصا بھی دے دیا اور زبان کو تاثیر بھی دے دی۔ عصا مارو گے دریا تو ٹکڑے ہو جائے، جتنے ٹکڑے چاہو گے ہوتے چلے جائیں۔ بیضا دے دیا ہاتھ ایسے کرو گے پوری دنیا منور ہو جائے۔ اور ہمیں تو دور پر بار بار بلا رہے ہیں، آؤ ہم سے بات کرو، آؤ ہم سے بات کرو۔ تو نوح اپنے دور میں حق اور جو نوح کے مقابل آ گیا فرعون وہ باطل، جو حق کے مقابل آ جائے وہ باطل۔ عیسیٰ اپنے دور میں حق، تو حضرت عیسیٰ کو خالی ہاتھ میں رہنے دیا۔ عیسیٰ جس سے ہم بیمار پیدا کریں اسے تم شفا دے دو، عیسیٰ جسے ہم مردہ کر دیں اسے تم زندہ کر دو، عیسیٰ جسے ہم نابینا پیدا کریں اسے تم بینائی دے دو، عیسیٰ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا تم پرندے بناؤ مٹی سے، جیسے ہم نے آدم کی جسم میں روح ہوگی ویسے تم پرندوں کے جسم میں روح ہوگو اور وہ اسی طرح اڑتے پھرتے نظر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ اپنے دور میں حق، تو جو عیسیٰ کے مقابل آ گیا وہ باطل، جو عیسیٰ کے مقابل بنی اسرائیل آ گئے وہ باطل۔ تب سلسلہ رکے گا تو نہیں نا؟ کیا ابھی بھی کچھ کہنے کی ضرورت رہ گئی ہے؟ یہی تک تو آپ کو لانا تھا۔ آدم اپنے دور میں حق، شیطان باطل، نوح حق، جو نوح کے مقابل آ جائے وہ باطل، ابراہیم حق، جو ابراہیم کے مقابل آ جائے وہ باطل، موسیٰ حق، جو موسیٰ کے مقابل آ جائے وہ باطل، عیسیٰ حق، جو عیسیٰ کے مقابل آ جائے وہ باطل، جو سلسلہ رکا نہیں، محمد حق، جو محمد کے مقابل آ جائے وہ باطل، سلسلہ رکا نہیں، علی حق، جو علی کے مقابل آ جائے وہ باطل، اب سلسلہ رکا نہیں، حسن حق، جو حسن کے مقابل آ جائے وہ باطل، سلسلہ رکا نہیں، حسین حق، جو حسین کے مقابل آ جائے وہ باطل، سلسلہ رکا نہیں، ارے زین العابدین حق، جو زین العابدین کے مقابل آ جائے وہ باطل، محمد باقر حق، جو محمد باقر کے مقابل آ جائے وہ باطل، جعفر صادق حق، جو جعفر صادق کے مقابل آ جائے وہ باطل، موسیٰ کاظم حق، نارشید باطل۔ ابھی ہمارا موضوع ہے نا کی قسم کھاتا ہوں، بدبخت ہے وہ لوگ آذان فلا سن کے بھی زیادہ نہیں کرتے۔ آدمی اس شہر کے باطل کو خبر دو، ہم کسی دور میں بھی حق سے بھاگ نہیں۔ جو موسیٰ کاظم کے مقابل آ جائے وہ باطل، چاہے رشید ہو اسے اللہ نارشید کر دیتا۔ یہی میرا موضوع ہے کہ عظمت و اوصاف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وعلیہ وسلم۔ ہم بتائیں گے کسی ملا کو کہ حق کیا ہے۔ یہ ساتواں جو وارث رسول ہے یہ خود اپنی جگہ محمد ہے، میرے ساتھ ہے نا، یہ خود اپنی جگہ محمد ہے، اس لیے کہ محمد نے مصطفیٰ نے بھری ہوئی مسجد نبوی میں رضی صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہیں کسی حجرے میں نہیں کہا تھا، کہیں کسی خلوت تلے میں نہیں کہا تھا، کہیں چھپ کر نہیں کہا تھا، کہیں کسی گھاٹی پر نہیں کہا تھا، کہیں پہاڑ پر چڑھ کر نہیں کہا تھا، کہیں کسی میدان میں غار میں چھپ کر نہیں کہا تھا۔ پیغمبر نے اجلہ اصحاب کرام کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہا تھا کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ تو اب جو محمد کی گستاخی کرے جو محمد کی گستاخی کرے صلی اللہ علیہ وسلم، جو
کی گستاخی کرے وہ اپنے دور کا باطل ہے، وہ اپنے دور کا شیطان ہے، وہ اپنے دور کا ابو جہل ہے، ابو جہل۔ اور اگر کوئی سچ میں وارث رسول کی گستاخی کر رہا ہے تو چاند پر تھوکنے سے چاند کا کچھ نہیں بگڑتا، چاند پر تھوکنے سے کچھ نہیں بگڑتا، خود اپنا ہی چہرہ داغدار ہو جاتا ہے۔ میں تو صرف ایک جملہ کہتا ہوں، کیوں نہیں میری بات پر، اور کیوں نہیں میری بات نہیں رسول کی بات پر کیوں نہیں عمل کیا جاتا؟ جہاں کسی دور کے محمد کی گستاخی ہو جائے، چاہے پہلا محمد ہو، چاہے اوسط ہو، چاہے آخر ہو، کسی بھی محمد کی شان میں گستاخی ہو جائے تو گستاخی کرنے والے کے فوراً ڈی این اے کو چیک کرو کہ اس کے باپ سے ملتا بھی ہے یا نہیں۔ بیٹے کے ڈی این اے سے مل رہا ہے یا نہیں؟ یہی چیزیں تو آپ چیک کرواتے ہیں نا کہ کسی کی اگر زیادتی ہو گئی تو فوراً ڈی این اے چیک کرو، لاہور بھیجا جاتا ہے، ڈی این اے چیک کرو، ڈی این اے میچ کر جاتا ہے تو مجرم قرار پاتا ہے، وہاں ڈی این اے میچ کر جائے تو مجرم، یہاں ڈس میچ کر جائے تو مجرم۔ اور پھر اگر ڈی این اے باپ سے میچ نہ کرے تو باپ کو سزا نہ دینا، پھر تو سزا سمجھ گئے وہ جو فرمانے۔ تو یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس کی گستاخی ہوئی اور اس کی شان بیان کی جائے، یا مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنا شجرہ پہچان رہا ہے، کوئی شان بیان کر کے بتا رہا ہے ہم اعلیٰ نسل، کوئی گستاخی کر کے بتا رہا ہے کہ ہم کل بھی بد نسل تھے آج بھی ہیں۔ جو فرما رہے ہیں آپ، اب جہاں پر بھی جو بھی حق کے مقابل آ جائے وہ باطل ہے۔ اپنے دور میں امام کاظم حق ہے امام کا، اس لیے کہ ساتواں وارث رسول، ساتواں وارث رسول۔ ناموں میں عجیب مسئلہ کہ نام میں بھی فرق ہے۔ ایک موسیٰ نبی گزرے، ان کا لقب تھا غضبان، موسیٰ غضبان، یعنی موسیٰ وہ نبی کہ جو بڑے جلال والا ہے، بڑے غضب میں آ جاتا ہے، جلدی غصے میں آ جاتا ہے، بڑا جلال ہے اس کو۔ اور اب جب یہی نام امام کاظم تک آیا تو کہا یہ بھی موسیٰ ہے لیکن اسے پتا ہے کہ اپنے غصے کو قابو کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ موسیٰ کاظم اور نبی موسیٰ، یہ امام موسیٰ بتایا کہ نام یقیناً اللہ کا رکھا ہوا نام موسیٰ، وہ بھی قابل قدر، یہ بھی قابل قدر۔ وہاں موسیٰ کا وزیر قابل قدر ہارون کا ناموں کے پھیر میں نہ جانا کہ کوئی ہارون سمجھ کے اپنا نام ہارون رکھ لے۔ کہاں بیٹھے آپ؟ تو ضروری نہیں ہے کہ وہی سیرت سے منتقل ہو جائے، حالانکہ آگے ہے کہ اچھے نام رکھے جائے، اس لیے کہ ناموں کا اثر آتا ہے، لیکن جہاں ڈی این اے ہی مس میچ کر جائے وہاں نام بھی اثر نہیں کرتا۔ تو جو فرمانا ہے تو جہاں حق کے مقابل آگا چاہے کچھ بھی نام رکھ باطل ہی رہے گا، باطل ہی رہے گا، حق ہی رہے گا۔ دیکھا موسیٰ غضبان، یہ موسیٰ کاظم، اس کو پتا ہے کہ جلال کو کیسے قابو میں کیا جاتا ہے۔ بار بار جملہ کہہ رہا ہوں، نہیں پہنچ رہے آپ کو معلوم ہے کہ میرا پسندیدہ ترین موضوع جو ہے اس کو میں کہتا ہوں توحید۔ توحید میرا سب سے پسندیدہ موضوع ہے اور میں توحید آل محمد ہی بیان کرتا ہوں، توحید آل محمد۔ فرعون، نمرود، شداد، چلیے شیطان سے لے کے اور یہاں تک، شیطان سے لے کے یہاں تک سب انسان اللہ کے بنائے ہوئے نا، سب اسی کی مخلوق۔
اب تک شیطان سے لے کے اب تک اس گزرتی ہوئی دنیا میں اس لمحے کتنی نافرمانی ہو رہی ہے، کتنی نافرمانی ہو رہی ہے۔ قتل ہو رہا ہے، غارت گری ہو رہی ہے، ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، باغات پہ قبضہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کی مخلوق اور اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچا، ٹھیک ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ایک لقب اور وہ ہے جل جلالہ۔ سلامت رہے جو سمجھ گئے، خدا سب کو سلامت رکھیں۔ پیچھے والے حضرات بھی میرا ساتھ، جل جلالہ ربی، میرا رب بڑے جلال والا ہے۔ تو جلال والا ہے تو فوراً عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ اسی صفت رب کو کہا جاتا ہے کہ جلال تو ہے لیکن اسے معلوم ہے جلال کو استعمال کب کرنا ہے۔ موسی کاظم نہ ہو تو اس کی یہ صفت جلال صفت کاظم سمجھ ہی میں نہ آئے کہ وہ جلال والا قدرت رکھتے ہوئے بھی کیسے افو درگزر سے کام لیتا ہے۔ سمجھ گئے کہ میرا سلام؟ تو اللہ کی ایک ایک صفت کا مظہر ہے میرے دور کا ایک ایک امام۔ اللہ کی صفت کاظمیت کا مظہر ہے میرا مولا موسی کاظم۔ موسی کاظم نے بتایا کہ وہ اپنے جلال کو کیسے قابو کرتا، وہ اپنے جلال کو روکتا کیسے ہے، وہ افو درگزر سے کام کیسے لیتا۔ جب اس کا ایک نمائندہ کاظم ہے تو وہ کتنا بڑا کاظم ہوگا؟ بہت بڑا جملہ آپ نے ظاہر کیا۔ جب اس کا زمین پر بھیجا ہوا نمائندہ کاظم ہے تو خود اللہ کتنا بڑا کاظم ہوگا؟ وہ کاظم ہے۔ 5-7 منٹ دیں گے مجھے آپ کو؟ ذرا سا لیٹ بیٹھا تھا تو 5 منٹ لینا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس ہے نا موضوع ہے؟ اور یقیناً نصرت امام یہی ہے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں۔ اس گستاخ کو بتانا ہے کہ تو اپنا کام کر کے اپنا شجرہ بیان کر گیا۔ آج اپنا شجرہ لکھوا رہے ہیں، ہم سرخرو ہو رہے ہیں دربار محمد، ہم سرخرو ہو رہے ہیں دربار سیدہ، ہم سرخرو ہو رہے ہیں دربار علوی، ٹھیک ہے، ہم سرخرو ہو رہے ہیں دربار حسین، اس لیے کہ حسین ہی کا جو بیٹا ہے، حسین ہی کا تو چوتھا بیٹا ہے نا موسی کاظم۔ آج دربار حسین میں بھی ہم سرخرو ہو رہے ہیں، آج ہم اپنا سجدہ پہچان رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، چار دنیا کو پڑھو، چار دنیا کی کتابیں پڑھو، خصوصاً میں یہاں بیٹھے ہوئے مخلوط مجلس مخاطب، میرا یعنی یہ فخر ہے کہ مقتدر میرے اہل سنت برادران میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور مسلسل آتے ہیں تو ان کی خدمت، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ فوڈ آف تھاٹ، یعنی کوئی بات ذرا عقل کی ہو جائے، کوئی پیغام پہ چلا جائے۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے حدیثوں کے امال لگا سکتا، لیکن اس وقت میں صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، جس کے لیے میں ایک جملہ ہمارے یہاں کے بہت بڑے عالم کا جملہ علامہ نظیم الشہری اعلی اللہ مقاموں کہتے تھے کہ جو صحیح مسلم کی نہ مانے وہ صحیح مسلم نہیں، جو صحیح مسلم کی نہ مانے وہ صحیح مسلم نہیں۔ تو اب جو صحیح مسلم ہے وہ صحیح مسلم کی بات مانتا ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، امام مسلم نے لکھا کہ پیغمبر نے اصحاب کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ سنا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ محفوظ کریں گے کہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کبھی بھی ممبر سے کہیں پر اختلافی بات کرنے کا قائل ہی نہیں، اس لیے کہ یہ پیغام ایک گلوبل پیغام ہے، گلوبل میسج ہے، سب کے لیے ہے، اسلام سب کے لیے ہے، حسین سب کے لیے ہے، فرش ادا سب کے لیے، یہ فرش ادا یہ کھلا ہوا، ادھر سے بھی کھلا ہوا، ادھر سے بھی کھلا ہوا، چاروں طرف سے فرش ادا کے دروازے کھلے ہوئے بتا رہے ہیں کہ کل حسین کو انتظار تھا ہور کا، آج ہمیں انتظار ہے ہور کا، ہور بن کے آنا۔ شرط یہ ہے کہ فرش ادا پر ہور بن کے آنا، خواہشات کے غلام بن کر نہ آنا۔ غلام نہیں، ہور کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ تو اب جس نے اللہ کی اطاعت کی تو سمیری من عصانی فقد عصیت، اور جس نے اللہ کی نافرمانی اس نے میری نافرمانی۔ جملہ آگے بڑھا دو آپ کو اجازت ہے؟ پھر کہا اللہ اکبر، اس سے محکم اور واضح حدیث کیا ہو کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی۔ پھر کہا من اطاع الامام فقد اطاع سبحان اللہ، ومن عصى الامام فقد عصى، اور جس نے اپنے
اپنے دور کے امام کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی۔ ہے کوئی جملے کو سمجھنے والا؟ جملہ پہنچا نہیں، بہت کم افراد میرا ساتھ دیا۔ جس نے امام کی اطاعت کی، پہلے کیا کہا؟ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی۔ جس نے امام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے امام کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی۔ یہ امام ہے کون؟ میں امام مسلم کی حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور مسلموں سے بات کر رہا ہوں۔ یہ امام ہے جس کا تذکرہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے حدیث رسول کے ذریعے محفوظ کیا، جس نے امام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تو یہ امام ہے کون؟ جس کو رسول امام کہتے ہیں۔ جی طرح آپ ساتھ رہیں، سلامت رہیں، جسے رسول امام کہتے ہیں، حالانکہ رسول خود امام۔ حسن صادق صاحب کہاں جاؤں میں بڑے جملے حوالے کر رہا ہوں، اس لیے دیکھیے نا، رسول خود امام ہے، رسول امام ہے۔ پھر آپ چپ ہو گئے، رسول امام ہے، رسول نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، مطلبی بھی ہے، قرشی بھی ہے، مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے، الہی بھی ہے اور امام بھی ہے، امام بھی ہے رسول، خود امام ہے رسول۔ نہیں، پھر آپ ساتھ رسول اپنے دور میں امام ہیں۔ اچھا کتنا صحیح مطلب بیٹھا ہے، آپ اسے میں وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے، میں صرف ایک لفظ کہوں آپ پہنچ جائیں گے۔ جناب ابراہیم کا امتحان لیا تو اللہ نے امتحان میں کامیابی کے بعد ابراہیم کو انعام کیا دیا؟ جدھر ہے سلامت ہے، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا۔ تو اگر آیت یہیں پر رک جاتی تو امامت ابراہیم پر رک جاتی۔ جملے میرے یاد رہے اور اگلی تقریروں میں سارے جملے ایک دوسرے سے جوڑے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے میں موضوع سے ہٹتا نہیں، میری ایک تقریر دوسرے سے جوڑی ہوئی۔ ابراہیم جیسے ہی کہا کہ ہم نے تمہیں امام بنایا تو آیت رکی نہیں، میں نے کہا تھا اگر آیت رک جاتی تو شاید امامت ابراہیم پہ ختم ہو جاتی، شروع وہیں سے ہوتی، ختم بھی وہیں پہ ہو جاتی۔ فوراً کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا یہ ہوتا میری ذریت میں جائے گا؟ اللہ نے کہا جائے گا، بالکل جائے گا، لیکن ظالموں کے پاس نہیں جائے گا، ظالموں کے پاس نہیں جائے گا۔ اب ذریت ابراہیم میں امامت چلی، ذریت ابراہیم میں امامت چلی۔ آگے آنے والی تقریر کو بیان کروں گا کہ ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے میدار، میدار سے حامل، حامل سے نبت، نبت سے سلامہ، سلامہ سے عود، عود سے عود، عود سے عدنان۔ جانگوش روکا ہے چاہت پڑھو ہوگی، لیکن روکا ہے دوسری تقریر کے لیے کہ اپنے موضوع سے متصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب ذریت ابراہیم میں امامت جا رہی، تو اب جہاں پر ذریت ابراہیم ہے وہاں امامت تلاش کرو، لیکن شرط کے ساتھ کہ امامت وہیں جائے گی جہاں ظلم نہ ہو، امامت وہیں جائے گی جہاں ظلم نہ ہو، جہاں ظلم ہوگا وہاں امامت نہیں، جہاں امامت ہوگی وہاں ظلم نہیں۔ تو اب مجھ سے نہ پوچھنا، کسی ملا سے نہ پوچھنا، کسی پڑوسی سے نہ پوچھنا کہ ظلم کی تعریف کیا ہے۔ وہ کہے گا کسی کے باپ پہ قبضہ کرنا ظلم، ٹھیک ہے، ڈاکہ ڈالنا ظلم، یہ بھی ٹھیک ہے، چوری کرنا ظلم، یہ بھی ٹھیک ہے، تماچا مارنا ظلم، ٹھیک ہے، یتیموں کے مال میں قبضہ کرنا ظلم، یہ بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن اصل تشریح ظلم کی اللہ سے پوچھی جائے گی، پروردگار تو بتا کہ ظلم کیا ہے؟ تیار ہے سننے کے لیے؟ آپ مل کے پوچھتے ہیں اللہ سے، پروردگار تو نے کہہ دیا کہ ظالموں میں امامت نہیں جائے گی، تو اب ذرا تو یہ بتا دے کہ ظلم کیا ہے تاکہ ظالم بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ نے قدرت نے لبے قدرت پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا کیا تم نے وہ آیت پہنچ جائے تو میرا دل نہ توڑ دینا، صرف آیت ہی سے تم پہنچ جاؤ کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے کیا پوچھا؟ پروردگار سے بارگاہ قدرت میں سرگریز ہو کر سر تسلیم ہم کر کے ہم نے پوچھا کہ پروردگار تو بتا دے کہ ظلم کیا ہے، اس لیے کہ تو جو تعریف ظلم کی بتائے گا اس سے ہٹ کے کوئی اور تعریف نہیں ہوگی۔ قدرت نے لبے قدرت پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا کیا تم نے سورہ لقمان نہیں پڑھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اب جہاں شرک ہوگا وہاں امامت نہیں آئے گا۔ اب نسل
ابراہیم وہ شاخ تلاش کرنا کہ جہاں شرک نہ ہو اور جہاں شرک نہیں ہوگا وہیں امامت جائے گا. تو نسل ابراہیم چلتے 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 آگے رسول. تو رسول اپنے دور کا امام ہے نا, یہی تک بنانا تھا. رسول اپنے دور کا امام ہے, وہ رسول ختم ہو رہی بات, اپنے دور کا امام ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے امام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. جب کہہ دیا تھا کہ میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, آپ کی اطاعت میں امام بھی تو شامل ہے. اس کا مطلب ہے کہ رسول اب بتائیں گے. کیا بتائیں کہ اگر میں کہہ دیتا کہ میری اطاعت کی اور یہیں پر حدیث ختم ہو جاتی, کاش کے جملہ پہنچ جائے. اگر میں یہ کہتا کہ میری اطاعت کی اور حدیث یہیں پر ختم ہو جاتی, آپ کی زیادت کا امتحان ہے میرے ساتھ. سلامت یہ خاموشی بتا رہی ہے میرے ساتھ حسن صادق. خدا کا شکر ہے کہ آپ کتنی توجہ سے سنیں کہ جہاں جہاں میری تقریر جا رہی ہے پورے ورلڈ میں وہ دیکھے فیصلہ بات کی سمجھ میں فخر ہے مجھے اس مجلس کیسی توجہ سے سنیں. ٹھیک ہے ایسے ہی لکھا تھا گبنز نے The Rise and Fall of Roman Empire میں اس نے جملہ لکھا, مجھے یاد آیا. اس نے کہا کہ جیسے ہی رسول نے دعوت انگریز مورخ اس نے کہا جیسے ہی رسول نے دعوت ذو العشیرہ میں کہا کہ کون ہے جو میرا اس مقصد میں میرا ساتھ دے گا, وہی میرا وزیر ہوگا, وہی وزیر ہوگا, وہی خلیفہ ہوگا. تو گبنز کا جملہ بتاؤں. اس نے لکھا A profound silence came upon whole assembly. اس نے کہا پورے مجمع میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور کا بیچ میں سے ایک 10 برس کا بچہ اٹھ کے کہتا ہے میں آپ کا واسطہ. ایک سائلنس تھا, خاموشی پورے مجمع میں خاموشی چھائی ہوئی. بھائی اس وقت دعوت عام تھی, جو بیچ میں سے کھڑے ہو کے کہتا آج ہم اسی کا تذکرہ کر رہے ہوتے. اسی کا ذکر ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے, تو آپ سن رہے ہیں, خدا آپ کی سعادتوں کو سلامت رکھے. تو رسول میں نے کہا نا ذہانت کا امتحان تھا. اگر رسول صرف یہ کہہ کے حدیث ختم کر دیتے کہ جس نے میری اطاعت کی, رسول امام ہے نا, تو امام اپنے لیے بھی کہہ رہا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. حدیث یہاں ختم ہو جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ ختم نبوت پر صرف نبوت ہی ختم نہ ہوتی بلکہ امامت بھی ختم ہو جاتی. پھر غدیر کی ضرورت بھی نہ پڑتی. لیکن رسول نے حدیث میں یہ کہہ کر کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے امام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, بتا دیا کہ مجھ پر نبوت ختم ہو جائے گی, امامت ختم نہیں ہوگی. جاتے جاتے اگر کسی کو کاندھے میں بلند کر کے من کن تو مولا کہہ دو, اب یہی وہ امام ہے کہ جس نے اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. غدیر کے بعد حسن مشتبہ کے لیے علی نے غدیر قائم کیا. حسن یہ سوال پوچھنے آئے بیٹا, ذرا تم تو اس کے سوال کا جواب دے دو. تو حسن مشتبہ سے سوال کا جواب نہیں دلوا رہے تھے. میرا نوجوان جملہ ضائع نہیں کیجیے. ممبر سلونی پر حسن مشتبہ کو کھڑے کر کے سوال کا جواب نہیں دلوا رہے تھے بلکہ کہہ رہے تھے من کنت مولا فہذا حسن مولا. حسن نے حسین کے لیے غدیر قائم کی, حسین نے زین العابدین کے لیے غدیر قائم کی. کہاں قائم کی تو آپ کو بتائیے نہیں تو مصائب آ جائیں. زین العابدین کے لیے حسین نے غدیر قائم کی, زین العابدین نے محمد باقر کے لیے غدیر قائم کی, محمد باقر نے جعفر صادق کے لیے غدیر قائم کی. اب جعفر صادق سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے بعد مولا کون ہے؟ اب اگر جعفر صادق کہہ دے کہ من کنت مولا ہو فہذا کاظم مولا, تو کاظم حق ہے ہارون باطل ہے. اپنے دور کا محمد, ساتواں محمد, جو اس محمد کے مقابل جب
قبلی ادائیں جائز دور میں ہو جائز دور. تو اس لیے میں نے کہا کہ جرأت اظہار حق ہونی چاہیے. حق بیان کرنے سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا. جائیے آپ ختم ہو رہی ہے بات. آپ انگلینڈ جائیے اور وہاں ہائیڈ پارک ہے. ہائیڈ پارک بھرا رہتا ہے لوگوں سے. کہا جو جس کو کہنا ہائیڈ پارک میں آئے بول دیں. آزادی اظہار رائے ہے. کسی کے خلاف بولو کچھ نہیں کہا جائے گا. صرف یہ ہے کہ تشدد نہیں کر سکتے. انگلینڈ میں یہ ہے کہ آپ بول دیں آپس میں ایک دوسرے سے بحث کریں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں. پولیس بیچ میں کھڑی رہتی ہے کچھ نہیں بولتی. اس وقت پولیس بولتی ہے اگر آپ نے کسی کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا. کا تشدد کی اجازت نہیں ہے. رائے کا اظہار کرو. اگر سامنے والے کو تمہاری بات سمجھ میں آ جائے گی تو وہ تمہارا ہو جائے گا. یہی تو اسلام کہہ رہا تھا اے رسول تلوار نہیں نکلے گی, ان کو بھی بلا لو تم بھی چلے جاؤ. جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ ہے اسلام. یہ ہے کربلا. آج اسی کربلا کی یاد کے لیے بیٹھے جس نے ہائے کہا ہے ممبر کی قسم اس نے اپنی قبر کی پہلی رات نور سے منور کر دیا. میں تمہیں زین العابدین کا بیٹا ہوتے ہوئے تمہیں یہ تو تم نے ہائے کہا ہے, میں تمہیں اطمینان دلاتا ہوں تمہاری قبر اب اندھیری نہیں رہے گی. جو نام حسین پر ہائے کہنے تھا وہ اپنے قبر میں چراغ لے کے جاتا تھا. اس کا استقبال پھر خود حسین ابن علی کرتے تھے. آ گیا میرا رونے والا, آ گیا میرے مسائل سے ہائے کہنے والا, آ گیا ہائے کہنے والا. نہ پڑھتا میں یہ جملہ حسن صادق جیسے ذاکر بڑا مرتبہ حسن بھائی سب سے بڑا مرتبہ یہ نوحہ. آپ کے پاس اس سے بڑا کوئی تاج نہیں. اس سے بڑا لے جائیے جتنے ذاکرین ہیں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے آپ کے حوالے کروں جملہ. میری کتاب انشاءاللہ پریس میں گئی بھی آ جائے گی ولایت العباس. اس میں نے ایک روایت لکھی ہے. ایک بہت بڑے عالم, وہ بہت بڑے ذاکر بھی تھے, بہت بڑے ذاکر. اور روضہ خان کہتے ہیں ذاکروں کو مصائب پڑھنے والے ذاکر. تو ایک بار انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی روح پرواز کر رہی, روح نکل گئی اور روح پرواز کر رہی. تو وہ کہتے ہیں آسمان سے میں نے کچھ سواریاں دیکھی. 27 نور کے گھوڑے تھے, ان پر کچھ ہستیاں بیٹھی ہیں. 27 کا جیسی میری نگاہ پڑی تو سب سے آگے جو تھے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے وہ حبیب ابن مظاہر تھے. حبیب ابن مظاہر اور پیچھے 26 شہداء کربلا. حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ تمہیں حسین ابن علی نے بلوا لیا, تمہارا وقت آ گیا. حسین نے کہا تمہیں لے کے اپنے پاس آ. جن کی آنکھیں ابھی بھی خوش تھے کیا یقین نہیں آ رہا تھا؟ حسین بلواتے ہیں اپنے چاہنے والے. حسین طے کرتے کس رونے والے, کس چاہنے والے, کس عزادار کو کب بلانا. اور پھر جو ذاکر ہو یہ نہ سمجھتا کہ ہم ہی ذاکر ہیں. جب آپ یہاں بیٹھ کے ہائے حسین کہتے ہو تم ذاکر ہو جاتے ہو. یقین کرتے تم ذاکر ہو جاتے ہو. ایک بار کہا کہ حسین نے آپ کو بلوا لیا ہے, تمہیں بلوایا. ان روضہ خان نے کہا اے حبیب میرے مولا سے جا کے کہو جیسا انہوں نے کہا میں حاضر ہوں. لیکن میری 2 بیٹیاں ہیں بھی چھوٹی ہیں, میں چاہتا ہوں ان کی شادیاں ہو جائیں, گھر کے کچھ کام سے کیا اتنی مہلت مل سکتی ہے؟ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں تم رکو میں مولا سے پوچھ کے. حبیب گئے, واپس آئے, کہا مولا نے اذن دے دیا ہے, مولا نے تمہاری زندگی کو حاصل اور تم نے جیسا کہا ہے تمہاری بیٹیوں کی شادی ہو جائے. ختم ہو گئی روایت. سنیں گے ذاکر نے ایک بار دیکھ کر کہا اے حبیب ابن مظاہر میں نے تو سنا تھا کہ کربلا میں 72 شہداء تھے, اس وقت میں کل 27 کو دیکھ رہا ہوں, یہ کیا بات ہے؟ تو سنیں گے. حبیب نے کہا جو ذاکر اپنی پوری زندگی میں جتنے شہداء کے مصائب پڑھتا ہے اس کی موت کے وقت اتنے ہی شہداء اسے لے لے آتے ہیں. اس لیے ہر شہید کا گریہ کیا. اس سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں, اس سے بڑا کوئی تاج نہیں, اس ممبر سے بڑا کوئی تخت نہیں ہے کہ جہاں حسین ابن علی لینے آ جائیں. خدا سلامت رکھے تمہاری وہی ہوئی آنکھوں کو, آج ایک گزری ہوئی ماں کو غصہ دینے آئے ہو.
جڑی ہوئی ماں کا قرصہ دینے آئے ہو کسی ذاکر نے خواب میں دیکھا حسین سر سے پاؤں تک لہو لہال ہے، سر سے پاؤں تک حسین کے جسم میں سوراخ ہوئے ہیں، ہر سوراخ سے لہو بہ رہا ہے، 1900 ہے زخم تنے پاش پاش پاش، انہی سے لکھا نا کہ 1900 ہے زخم تنے پاش پاش پر زینب نکل حسین تڑپتا رہا، ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ پورے جسم پر زخمی زخم زخمی زخم، ہر زخم سے لہو رس رہا تھا۔ اس ذاکر نے کہا مولا اتنے زخم زخم، کہا کہ امت نے بڑے زخم دیے، بڑے زخم دیے ہیں۔ دوسرے دن خواب میں دیکھا، پھر حسین کو دیکھا، حسین کے سارے زخم ختم ہو چکے تھے، سارے زخم ختم ہو چکے تھے۔ ذاکر نے پوچھا مولا یہ سارے زخم کل تک دیکھے اور آج سارے زخم ختم ہو گئے؟ کہاں سارے زخم ختم ہو گئے، صرف 2 زخم ہیں جو ابھی ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ تو مولا یہ سارے زخم ختم کیسے ہو گئے؟ اس کا جب مرہم لگا لیتا ہوں زخم ختم ہو جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا وہ مرہم کیا ہے؟ کہا جب جتنے عزادار میری مصیبت پر روتے ہیں تو ان کے آنسو میرے زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں۔ کہ یہ 2 زخم جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی ہرے ہیں منتقل نہیں ہوئے، کہا ایک عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا، ایک علی اکبر کے زخمی جگر کا۔ تجربہ مرحبا، آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں، بلند سے بڑا کوئی مسائل ہو نہیں سکتا میرے عزیز۔ پہلی محرم آ گئی، ختم کر رہا ہوں تقریر، ابھی آپ ماتم کریں گے اور یقیناً ماتم ہی کا مہینہ ہے۔ یہ ماتم ساری مصیبتوں سے، ساری بیماریوں سے بچاتا ہے، ساری آزاریوں سے بچاتا ہے۔ جو ماتم کا قائل نہیں ہے آج وہ ماتم کر کے دیکھے، اگر اس کے دل میں اس کے جسم میں کوئی بیماری ہے میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں تم شفا یاب ہو کر جاؤ گے، شفا یاب ہو کر جاؤ گے۔ ماتم ضرور کیا کرو، ماتم ضرور کیا کرو، اسی لیے مہمان کہتے ہیں نا کہ ماتم کرو، یہ یقیناً ہمارے ہی حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ماتم کریں گے نا میرے عزیزوں، ہے نا میرے ساتھ۔ آج پہلی محرم آ گئی، فاطمہ زہرا کے لال کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ 1 یا 2 منٹ میں ایک بیمار بچی کا تذکرہ ہو جائے، حسین کی 9 برس کی بیمار بیٹی کا تذکرہ، ایک چھوٹی سی معصومہ کا تذکرہ ہو جائے، اور حسین کی بڑی محبت کرنے والی بیٹی۔ بیٹیاں تو بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں نا، دیکھو جب بیٹیاں ہو جائیں تو پریشان نہ ہوا کرو، اپنی بیویوں کو تانے نہ دیا کرو۔ جو ساس اور بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں ان ساسوں سے بھی کہتا ہوں کہ بیٹیاں بڑی رحمت ہوتی ہیں۔ میں خود بہت سے لوگوں کو جاتا ہوں، میری خود دعا رہی کہ مولا مجھے بیٹی دے، اس نے بیٹی مجھے عطا کی۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا انہوں نے صرف بیٹیاں ہی مانگی، انہوں نے مانگی ہی بیٹی، اور اللہ نے انہیں بیٹیاں ہی دی۔ بیٹیوں سے محبت کر کے تو دیکھو، ذرا بیٹیوں کو سینے سے لگا کر تو دیکھو، رحمت آتی ہے۔ رحمت کا حساب نہیں ہوتا، نعمت کا حساب ہوتا ہے۔ اور ایک وہ بیٹی جس سے حسین محبت کرتے ہوتے، جس سے حسین محبت کرتے ہوئے، ایک کو تو ساتھ لے گئے تھے نا 4 برس کی چھوٹی معصومہ، ایک کو چھوڑ دیا مدینے میں۔ مجھے بتاؤ کیا گزری ہوگی فاطمہ زہرا پر؟ کسی کے 6 بچے ہوں گے، 3 بچوں کو کچھ دے اور 3 کو کچھ نہ دے، تو جنہیں نہیں دیا انہیں صبر آ جاتا ہے کہ باقی 2 کو بھی نہیں دیا۔ لیکن اگر 5 کو سب دے دے اور 1 کو کچھ نہ دے تو جو 1 ہوتا ہے نا اسے بڑا غم ہوتا ہے، بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ حسین نے فہرست میں سب کا نام لکھوا دیا، زہرا کا نام نہ لکھا، زہرا کا نام نہ لکھوایا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا گزری ہوگی چھوٹی بچی کا، کیا گزری ہوگی علی اکبر کی چہیتی بہن کا، کیا گزری ہوگی؟ بس قافلہ جا رہا ہے، قافلہ جا رہا ہے، آخری جملے اور تم نے گریہ کر لیا ہے، اور خدا تمہارے ناسوں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما دے۔ قافلہ جانے کے لیے تیار ہوا۔ حسین ابن علی نے ایک ایک بیوی سے کہا جاؤ زہرا کو آخری سلام کر کے باہر آ جانا۔ ہر بیوی سے کہا دیکھو رکنا نہیں، زہرا کے پاس رکنا نہیں، ایسا نہ ہو کہ زہرا دامن گیر ہو جائے اور تمہارا دل پسیج جائے، ایسا نہ ہو کہ تم مجھ سے یہ کہو کہ زہرا کو ساتھ لے چلو۔ ہر بیوی سے کہا جانا اور خدا حافظ کہہ کے باہر آ جانا، جانا اور الوداع کہہ کے باہر آ جانا، کچھ سننا نہیں، جانا اور الفراق کہہ کے باہر آ جانا، جانا اور زہرا سلام کہہ کے باہر آ جانا۔ ایک ایک بیوی آتی زہرا خدا حافظ، زہرا خدا حافظ، کیا سن رہے ہیں؟ اگر ہاتھوں میں دم ہے تو سینے پہ رکھ لو، میں یہ نہیں کہتا کہ مارو سینے پر، صرف ایسے ایسے آہستہ 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 کہتے رہو۔ سب بیویوں نے کہا زہرا خدا حافظ، زہرا خدا حافظ، زہرا خدا حافظ۔ آخر میں علی کی بڑی بیٹی داخل، علی
की बड़ी बेटी, बड़ी शहजादी दाखिल हुई, सुगरा के खैमे में दाखिल हुई। अब ये वो बीवी है, शाम वाली बीवी वो बीवी है कि दुनिया जाती है बाबुल हवाइज अब्बास के दरवाजे पर, अली के दरवाजे पर, लेकिन दुनिया की जितनी खवातीन हैं वो बड़ी शहजादी के दरवाजे पर, वो बिन्त अली के दरवाजे पर। तो ये वो दरवाजा है शाम वाली बीवी का कि यहाँ से किसी खातून की दुआ कभी रद्द नहीं होती। और जैसे ही सुगरा ने देखा मेरी बड़ी फूफी आ गई है, फूफी ने सलाम दिया, सुगरा खुदा हाफिज। सुगरा तेजी से आगे बढ़ी, फूफी का हाथ पकड़ के कहा, फूफी अम्मा बाबा मुझे नहीं ले जा रहे, बाबा मुझे छोड़ कर जा रहे हैं, फूफी अम्मा मुझे साथ ले चलिए, फूफी अम्मा मुझे साथ ले चलिए, फूफी अम्मा बाबा से कहें मुझे साथ ले चलिए, फूफी मेरी सिफारिश कर दीजिए, फूफी मेरी सिफारिश कर दीजिए, फूफी मैं यहाँ तनहा कैसे रहूंगी। और एक फूफी मैं इत्मीनान दिलाती हूँ, अगर सवारियों में जगह नहीं बची है तो जहाँ कनीज़ें बैठी हुई है वहाँ सुगरा को बिठा दिया जाए, मुझे कनीज़ों की हमारियों में बिठा दिया जाए। आप जुमला सुनोगे? एक बार सुगरा ने कहा, फूफी अम्मा इसलिए जिद कर रही हो, मुझे पता है आप जाकर वापस आ जाएंगी, मेरा बाबा वापस नहीं आएगा, मेरा बाबा वापस नहीं आएगा। आखिरी जुमला, सीने पे हाथ मारो। ज़ैनब ने कहा, ए सुगरा तुम्हें कैसे पता चला कि भाई वापस नहीं आएगा? कहा फूफी अम्मा रात से पुष्प पर किसी बीवी की आवाज सुन रही हो, आए मेरा लाल, आए मेरा हुसैन, मैं जानती हूँ वो दादी सहरा की आवाज है, अब मेरा बाबा वापस। या हुसैन मोमिन, आज और कल जनाब हसन सादिक साहब नौखनी करेंगे, आज और कल इंशाअल्लाह जनाब हसन सादिक साहब नौखनी। जानी वारदा Sala
दीवार दा सलाम
یہی موضوع پیش کیا ہے جناب صغرا کو جناب صغرا نے بابا سے سوال کیا کہ ہمیں آپ قافلے کے ساتھ کیوں نہیں لے جا رہے تو جواب آیا کہ تمہیں قافلے کے ساتھ کس لیے نہیں لے جا رہے تصویر Yeah.
हौसला थी खातून दवे बिन कफन दे छोड़ भी लाग इंज कोई बंदा दरबार दे विच जिवें शाम जमून दी मांग जे दूर चले मैं कुछ